لیکن رؤف صاحب ایک اور معاملہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مذاکرات اللہ کرے ہوں اور کامیاب بھی ہوں، اس کامیابی کے بعد یہ کیا گارنٹی ہے کہ پی ٹی آئی اس کے اپنے مطلب کے معنی اخذ نہیں کرے گی؟ اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب تشریف لاتے ہیں جیل سے باہر، اور باہر آ کے وہ جلسہ کرتے ہیں اور حکومت کو الٹیمیٹم دے دیتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی تو ایک معاملہ ہے نا، جس پہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بارے میں، یعنی پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی بات کہی جا سکتی ہے، لیکن خان صاحب کی گارنٹی شاید پی ٹی آئی بھی نہیں دے سکتی۔ اور یہ گارنٹی نون لیگ مانگ حبیب بھی صاحب، میں رہی نے ہے۔ خان صاحب کو دیکھیے حبیب صاحب اور میں 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا میں خان صاحب کو جانتا ہوں سر، ان کے ساتھ مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے کام کیا ہوا ہے۔ مجھے آج تک کبھی ان کے بارے میں یہ فیلنگ نہیں ہوئی کہ وہ اگر کسی بات کے اوپر ایگری کریں تو وہ بیک آؤٹ کریں گے، اور یہ تمام کچھ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ان کی اجازت اور ان کی اپروول کے بغیر ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ جو پارٹی کرے گی وہ انہی کی ڈائریکشن کے مطابق جائے گی۔ اگر وہ ایگری کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہوں، اور جو مذاکرات اب بات کر رہے ہیں ہم، تو ان کی اپروول موجود ہے ہمارے پاس، انہی کی بنائی ہوئی کمیٹی جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی 1% بھی چانس ہے کہ خان صاحب اس بات کے اوپر ٹکے نہیں رہیں گے، اور وہ اس کو اس کے بعد کوئی اس قسم اس کی کی ایک گفتگو مثال کریں۔ دی جاتی ہے کہ ایک وقت تھا جب جولائی 2023 میں اسمبلیاں ٹوٹنی تھی اور آپ سے تقریباً بات چیت ہو گئی تھی، اور اس وقت عین موقع پر خان صاحب نے کہا کہ نہیں، مجھے یقین نہیں ہے، اس لیے مذاکرات چھوڑ دیں، اور یہ ورنہ اس کے بعد بہت کچھ جو ہونا تھا، وہ بہت کچھ جو ہوا وہ شاید نہ ہوتا۔ وہاں ڈفرنس یہ تھا کہ جی ہم جو ٹائم مانگ رہے تھے وہ بہت کم تھا، وہ جو ٹائم مانگ رہے تھے وہ بہت زیادہ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی جب یہ بات لٹکے گی، اتنی دیر تک لٹکے گی، تو شاید پھر یہ بات جو ہے ریئلائز نہ ہو سکے۔ وہ ان کے جینون خدشات تھے جس کی بیسس کے اوپر انہوں نے کہا بھی، اور ہم یہ ڈیمانڈ لے کے گئے بھی تھے۔ خان صاحب نے یہ نہیں کیا کہ آپ توڑ دیجئے، ہم نے کہا کہ ان سے بات کریں کہ جی آپ یہ کام فوری طور پہ کر دیں اور باقی جو ہیں وہ بعد میں ہو جائیں گے، لیکن حکومت نے ایک سٹبن رویہ اپنایا تھا، اور انہوں نے کچھ بھی کرنے کا فوری طور کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں کریں گے، بس دیکھیں گے جب وقت آئے گا۔ تو اس کی وجہ سے ٹوٹا تھا۔ خان صاحب کی کوئی اپنی کوئرک نہیں تھی یا اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ مذاکرات جو ہیں وہ ٹوٹے۔ لیکن ابھی جو معاملہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ محترمہ بشریٰ بیگم صاحبہ کے اوپر بڑے اعتراضات ہیں، اور بعض لوگ جو اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ نام لے کے کچھ باتیں کرتے ہیں، کچھ تلخ، کچھ زیادہ تلخ اور کچھ کم تلخ باتوں میں تلخی تو بہرحال ہے۔ کیا بشریٰ بیگم صاحبہ کا پارٹی میں کوئی کردار ہے؟ کوئی کردار نہیں ہے پولیٹیکل، ان کا کردار اگر پارٹی میں ہے تو وہ خان صاحب کی بیگم صاحبہ کی لیکن حیثیت ادھر سے ہے۔ آپ نے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ کوئی کردار نہیں ہے، آپ اس وقت بات کر رہے ہیں جب 26 نومبر ہو چکا ہے، جب انہوں نے ایک بہت بڑے جلوس کی قیادت کی تھی۔ دیکھیے میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ اس ملک میں ٹریڈیشن بھی رہی ہے۔ دیکھیے نصرت بھٹو صاحبہ نے ایک رول پلے کیا تھا اپنے خاوند جی، کے لیے، بے نظیر بھٹو نے ایک رول پلے کیا تھا اپنے والد صاحب کے لیے، اس کے بعد آپ آگے آئیے تو نواز شریف کی بیگم صاحبہ نے، کلثوم نواز صاحبہ نے ایک رول پلے کیا تھا اپنے خاوند کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں ان کو پولیٹیکل رول بھی دے دیا گیا۔ خان صاحب کی 2 اپروچز کو آپ سمجھ لیجیے، ایک تو ان کی بیگم صاحبہ کا یا ان کی بہنوں کا، ان کی فیملی کے کسی ممبر کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہوگا، یہ ان کی ٹھیک ہے۔ کنٹینشن رہی ہے اور آج بھی ہے۔ 2، وائف ہونے کے ناطے اور بہن ہونے کے ناطے ان کی رسپانسبلٹی بھی ہے اور ان کا فرض بھی ہے یہ کہ جی وہ ایک رول پلے کریں، اور وہی رول انہوں نے پلے کیا ہے۔ اس میں اس کو پولیٹیکل رول کے طور کے اوپر سمجھنا جو ہے وہ میں فیل کرتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا رول ہے جو کہ ایک بیگم صاحبہ نے پلے کیا ہے اور ایک بہنوں نے پلے کیا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ بشریٰ بیگم صاحبہ کی سیاست میں انٹری، یا اس چلیے خاص مقصد کے لیے جو انہوں نے 24 سے لے کے 26 نومبر تک جلوس کی قیادت کی، اس نے آپ کے لیے معاملات کو زیادہ ہاسٹائل کر دیا، انوائرمنٹ زیادہ ہاسٹائل ہو گیا؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ میں کوئی ڈیفینیٹیولی یہ بات کروں آپ کے سوال کے جواب میں۔ امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا، لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ اسپر آف دا مومنٹ کے اوپر ہوتی ہیں، جس میں کہ جو عوام کا جو پیشن ہوتا ہے، جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور شاید وہاں اسٹریٹجی اور جو پلاننگ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی بیک فٹ کے اوپر چلی جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کچھ ایسی ہی بات اس وقت بھی ہوئی۔ میں نہیں کہوں گا کہ کسی ایک شخص کی وجہ سے ہوئی یا دو اشخاص کی وجہ سے ہوئی، وہ ہو گئی اس وقت جو ایک چارجڈ انوائرنمنٹ تھا اس کی وجہ سے جو ہوا، وہ شاید ہماری پلاننگ میں بھی وہ شامل نہیں تھا۔ اچھا، تو ہاسٹیلٹی بڑی ماحول میں؟ اب یہ ہماری طرف سے تو کوئی ہاسٹیلٹی نہیں ہے، اگر دوسری طرف سے ہاسٹیلٹی ہے آپ کے تو وہ لیے، ایک طرف آپ کے لیے
ہمارے لیے میں اب کیسے کہہ دوں, میرا تو ان سے ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے, میں کہہ سکوں میرا کوئی انٹریکشن نہیں ہے. اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ تھوڑا سا ریلیٹیولی اسٹینڈ اسٹل کے اوپر ہیں, لیکن معاملات چل بھی رہے ہیں. آپ کے سامنے نظر آیا ہے آج جو کچھ ہوا ہے پارلیمنٹ میں, وہ بڑا ایک پازیٹیو ایک ڈیمونسٹریشن تھی, ولنگنیس کی کہ جی ہم نے بیٹھنی ہے, بات کرنی ہے. اور میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں کہ یہ سارا کچھ ان کی اجازت کے بغیر تو ہو نہیں سکے گا. اچھا رؤف صاحب, جس طرح سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں کچھ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں, آپ لوگوں کا لہجہ بھی کچھ نرم ہوا ہے اور عزم ہے کہ ملک کو آگے لے کر بڑھنا ہے, یہ ان معاملات سے اب نکلنا ہے, تو اب ایک اور بات بھی چل رہی ہے کہ قومی حکومت بہترین فارمولا ہے آگے بڑھنے کا. اگر ایسی کوئی چیز بات چیت میں زیر غور آتی ہے تو پی ٹی آئی اس پر کیا سوچتی ہے؟ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیے قومی حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی, اس میں بہت سے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اور ان سب کے جو ایجنڈاز ہوتے ہیں, سب کے جو پلانز ہوتے ہیں, سب کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اس وقت پاکستان جس نہج کے اوپر کھڑا ہے وہاں اس کو سلوشنز کی ضرورت ہے, یہاں اس کو مسائل کے حل کی ضرورت ہے, اور قومی حکومت جو ہے وہ انہیرنٹلی یہ کام نہیں کر سکے گی. یہاں آپ کو ایک مینڈیٹ والی اسٹرانگ حکومت چاہیے جس کا ایک اپنا پلان ہو, اپنا مینیفیسٹو ہو, اور وہ گیئرڈ ہو جو قومی مسائل حل کرنے کے لیے, عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے, اور ایک اسٹرانگ مینڈیٹ ہو. لیکن رؤف صاحب ہمیں اس وقت سیاسی مسائل کی حل کی بھی تو ضرورت ہے نا. یہ جو قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے یہ 1 سال کے لیے ہو رہی ہے کہ 1 سال قومی حکومت میں سب مل کر کام کریں تاکہ تھوڑی اعتماد سازی ہو جائے, اور اس کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن کے انڈر. دیکھیے میں یہاں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ ہم قومی حکومت میں شمولیت اختیار کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن میں جتنا سمجھتا ہوں معاملات کو, پارٹی کے معاملات کو, اور جو رویے ہیں, جو ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں, اور جس طریقے سے ہم مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ قومی حکومت جو ہے وہ مسئلے کا حل پرووائڈ نہیں کرے گی. اور میرا خیال ہے, یہ کبھی خیال ہے کہ جی وہ اگر اس قسم کی کوئی سچویشن ارائز ہوتی ہے تو پی ٹی آئی ول بی این انویلنگ پارٹنر, ناٹ اے ولنگ پارٹنر. فیصل وارڈا صاحب آپ کے سابق ساتھی ہیں, سابق آپ ہی کی عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں وزیر بھی رہے. وہ ایک آج کل علم اٹھائے چل رہے ہیں, مختلف پارٹی سے مل رہے ہیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے بھی ملوں گا, پی ٹی آئی سے بھی ملوں گا. تو آپ سے اب تک کوئی رابطہ ہوا, اور کیا آپ ان کی ایفرٹ کو ایک سنجیدہ ایفرٹ سمجھتے ہیں؟ ان کی ملاقات ہوئی تھی گوہر صاحب کے ساتھ نیشنل اسمبلی کی راہداری میں, جہاں کہ وہ انہوں نے اسمائل کرتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگایا تھا. جو ہمارا گراس روٹ سپورٹ بیس ہے اس کے اوپر بڑا ریئیکشن آیا ہے, نیگیٹو ریئیکشن آیا ہے. اچھا, یہ میں کہہ سکتا ہوں آپ کو جو حقیقت ہے, جو ہمارے سامنے آئی ہے. تو اس قسم کے معاملات جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے میرا خیال ہے ذرا سوچ سمجھ کے اسٹیپ اٹھانے پڑیں گے. میں کسی شخص سے ملاقات نہ کرنے کا کبھی نہیں کہوں گا, ٹھیک ہے, بات چیت کے ذریعے حل ہوتے ہیں, اور جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں, پولیٹیکل دشمن اور کوئی نہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ایڈورسریز کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وارڈا صاحب کا جو انفارچونیٹلی رول رہا ہوا ہے, اور جس قسم کی سٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آئی ہیں, اس کے بارے میں خاصی شدت سے ناپسندیدگی کا اظہار جو ہے ہماری گراس روٹ لیول کے اوپر کیا گیا ہے. تو ایک مشکل قدم ہوگا. تو جنرل فیض صاحب کا مقدمہ کیا وہ آپ کی کسی حکمت عملی کو متاثر کر رہا ہے؟ ہمیں کیوں متاثر کرے گا جی, یہ تو ان کا کام ہے, انٹرنل پرابلم ہے ان کا ملٹری کا, وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اسپیکولیشن بہت ہو رہی ہے کہ جی ان کی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں جس میں یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے, نہیں تو مے بی ان کا رول تھا, یہ تھا. فرینکلی یہ سب چیزیں اسپیکولیشن کے زمرے میں آتی ہیں. جب چیزیں سامنے آئیں گی, ان کا تو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل شروع بھی ہو چکا ہوا ہے, تو وہ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ اب کیا کیا حقائق جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹس کیسے پبلک میں ہوں گی. جب سامنے آئیں گی تو انسان اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے. ادروائز ہمیں کوئی امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے اس کا. ان کا ایک اپنا انٹرنل معاملہ ہے ایک انسٹیٹیوشن کا, وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. لیکن وہ بات یہ کہی جاتی ہے نا کہ آپ نے کچھ ایکٹیویٹیز اس لیے شروع کی تھیں کہ وہ اس لیے شروع کی تھیں, ایون سول نافرمانی بھی, کہ شاید ان کے اوپر چارج شیٹ آنا تھی اور اس وجہ سے آپ پریشر بڑھانا چاہتے تھے. میرا نہیں خیال کہ پارٹی کے اندر کبھی اس قسم کی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے, یا خان صاحب نے ایسا کچھ کہا ہو, یا خان صاحب کے ساتھ بات کی ہو. نہیں, اس کا حقیقت سے بالکل دور پار کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے, اس پریمس کا نہیں, بالکل نہیں. اچھا رؤف صاحب یہ بھی بتا دیں, مولانا کے ساتھ کوئی رابطے ہیں اس وقت؟ کیونکہ ویسے تو تحریک انصاف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلی ہی کافی ہے, لیکن پھر بھی اپوزیشن کے ساتھ بھی رابطے تو رہنے چاہیے اور کچھ معاملات تھوڑے آگے بھی بڑھنے چاہیے.
ہمارے مولانا صاحب کے ساتھ باقاعدہ رابطے ہیں جی، ہماری اور ان کی درمیان ایک ایگریمنٹ تھا کہ نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی ہماری ایک سب کمیٹی ہے، وہ کام کرتی ہیں دونوں میں علیحدہ علیحدہ، اور مختلف معاملات جو کہ نیشنل اسمبلی میں اٹھیں یا سینٹ میں اٹھیں اس سلسلے میں ایک کنسلٹیٹو سیشن کیا جاتا ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی پولیٹیکل لیول کے اوپر بھی ہمارے مولانا کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بڑے ہی ہیں، قائم ہی ہوئے ہیں، امپروو ہوئے ہیں، وہ خراب نہیں ہوئے اور ابھی بھی ہیں، موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے رابطوں کا آغاز کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو پلیٹ فارم ہمارے پاس جو ہے ریوائو جمہوریہ جو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں جو بحالی آئین کا جو پروجیکٹ ہے ہمارے، جس میں آلریڈی 6 پارٹیز ہم اکٹھے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ ایکسپینڈ کرے گا، اور اس میں کچھ اور پارٹیز مجھے امید ہے کہ عنقریب آپ کو نظر آئیں گی ہماری جو تحریک ہے اس میں حصہ دار بنتے ہوئے۔